الحمد لله المبدئ المعيد، الحمد لله المغني الحميد، الحمد لله ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، الحمد لله الذي هدانا ومن هداه فهو السعيد السديد، والحمد لله الذي أنقذنا من الضلال ومن أضله فهو الطريد البعيد، الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل النجاة ومن أرشده إلى سبيل النجاة فهو الرشيد، الحمد لله الذي يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن ويعلم ما خفي ويعلم ما علن، وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد، الحمد لله الذي قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أحمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا شفاء عاجلا كاملا. اللهم اغفر لحينا ومیتنا اجمعین. قرآن کی ایک آیت کی تلاوت ہو رہی تھی. آیت پڑھنے والے وہ نیک لوگ تھے جو قرآن کو، اس کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتے تھے، اور پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنا حساب کرتے تھے. آیت یہ تھی، جنت کی طرف اللہ کی طرف سے دعوت تھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. لوگو دوڑ لگا دو، دوڑ پڑو، سارعو، لپکو، تیزی سے پہنچو. کہاں؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پالنے والی ذات کی طرف سے ایک معافی نامے کی طرف، ایک مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو. وَجَنَّةٍ، اور ایک ایسے شاندار باغ کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جو بچ کر زندگی گزار کے یہاں پر پہنچ گئے. اب اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے یہاں پر کہا، جس آیت پر آپ رو رہے ہیں، عموماً ایسی آیتوں پہ آنسو نہیں نکلتے، بلکہ یہ خوشخبری کا مقام ہے. اس پہ تو دل میں امید جاگتی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن خوشخبری دیتا ہے. آپ رو کیوں پڑے؟ وہ کہنے لگے، یا ابن اخی، سوال کرنے والے، آیت کہہ رہی ہے کہ اس ساری کی ساری جنت کی چوڑائی
اس کا طول اور عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس جنت میں اگر میری جگہ نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کس کام کی؟ میں اس پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنی شاندار جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اگر جس کی ایک ایک شخص کے لیے زمین و آسمان کے برابر اللہ نے جنت جو بنا کے رکھی ہے، اگر اس میں میرے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، موضع قدم، میرا اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، تو یہ جنت میرے کس کام کی؟ میں تو اس پہ رو رہا ہوں۔ یہ ان کا یہ جو واقعہ ہے، اس کو زندگی بھر اپنے لیے حساب بنا لیجیے گا۔ وہ جو قرآن کو نور اور ہدایت اور شفا اور حساب اور اللہ سے خشیت اور اللہ کی طرف خوشخبری اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے، قرآن وہ اسی سوچ کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب مہینہ ایک آنے والا ہے، فضائل اس کے آپ سنیں گے، بہت سے فضائل ہیں، لیکن وہ عظیم مہینہ اگر اس کی فضیلتیں جو بھی ہوں، اس مہینے کو ہم نے بھی باقی عام لوگوں کی طرح جی کر گزار دیا، کھا پی کر کچھ دیر بھوکا رہ کر، اور کچھ حلال کچھ حرام، کچھ گناہ کچھ نیکی کے کام مکس کر کے اور گزار دیا، تو اس مہینے کی فضیلتیں ہمارے کس کام کی؟ یہ ننھے ننھے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے موقع ہیں، ہر ایک کو برابر ملتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان مواقع سے فائدے اٹھا کر اپنی جنت پکی کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ غافل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں غافل، بد عمل، بے عمل اور موقع گنوا کر اپنی آخرت برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ فضیلتیں بیان کرنی چاہیے، نماز کی، ذکر کی، حج کی، روزے کی، صلہ رحمی کی، ہر کام کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بیان کرنی چاہیے، لیکن عقل مند وہی ہے جو ان فضیلتوں پہ سبحان اللہ کہنے کے بعد ان فضیلتوں کو پانے کی جستجو کرتا ہے۔ وہ صرف سوچوں میں نہیں رہتا بلکہ عمل سے اپنا آپ ثابت کرتا ہے۔ ہم سب کی آنکھیں ہیں اور دل ہے، دل اور دماغ پر جب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو انہی آنکھوں سے ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، ایک یا دو یا چند قطرے آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس کو رونا کہتے ہیں یا آنسو بہانا کہتے ہیں۔ یہ ننھا سا آنسو جس کی کوئی قیمت نہیں، نکلے گا خشک ہو جائے گا، گال پہ ہی شاید آنکھوں کے اندر ہی خشک ہو جائے، پلکوں کے اندر یا گال پہ غائب ہو جائے گا، لیکن موقع اٹھانے والے جب احادیث اور آیات سنتے ہیں تو وہ اس چیز کی آسانی کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی عظمت کو دیکھ کر پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی، دو آنکھیں ہیں، لا تمسہم النار، ان کو آگ کبھی چھو ہی نہیں سکتی۔ آنکھ ایسی دو آنکھیں ہیں جن کو آگ، جہنم کی آگ نہیں کبھی چھوئے گی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، جہاد میں وہ چوکیداری کا کام کر رہی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے اس کے آنسو نکل پڑے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ رو پڑی، آیت آئی، اپنا کوئی صاحب آیا، کوئی اللہ کی نعمتوں کا حساب کیا، اپنے گناہ یاد آئے، اپنی قبر، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، انسان کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ رب کا ڈر اس سوچ کے پیچھے تھا، عین بکت من خشیت اللہ۔ پھر وہ رونے کے بعد بندہ اپنی زندگی گزار کے جائے گا رب کے پاس، لیکن اس کے سارے نامہ اعمال میں وہ آنسو بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ سچا رسول، اس کا کوئی فرمان رب دنیا اور آخرت میں جھوٹا نہیں ہونے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ کیا
ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر اللہ کا ڈر سے آنکھیں روئیں گی؟ کیا سارا وقت کھانے پکانے پہ اور کھانے نئی نئی ڈشیں پیش کر کے صرف کھلانے پلانے پہ زور ہوا اور اسی میں تھک گئے تو رب کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ اگر رمضان کی اہم دن اور راتیں ادھر ادھر شاپنگ میں اور تھکاوٹ میں گزار دی تو رات کا قیام کیسے ہوگا؟ زندگی تو گزر جائے گی، روزہ نہ بھی رکھیں تو گزر جائے گی، قرآن نہ بھی کھولیں تو گزر جائے گی۔ رمضان نے کسی کا انتظار تو نہیں کرنا۔ اللہ کی جنت کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر تو ہماری چھوٹی سی عقل کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس کے برابر ہے، کیونکہ ہمیں نظر ہی آتا ہے۔ اس نظر اور عقل کے مطابق کہا ہے کہ عرضها السماوات والارض، لیکن جو اصل ہے وہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ ابھی تک سائنس پوری ترقی کر کے بھی آسمان کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکی۔ وہ پاکستان کے فرقہ پرست مولویوں کی بحثیں دیکھنے کی بجائے کبھی جو دنیا میں سائنسی ترقی اور خاص طور پہ فلکیات کے حوالے سے ترقی ہوتی ہیں، ان انگریزوں کی، ان کافروں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہیں۔ وہاں سے آپ کو زیادہ ایمان ملے گا بجائے ان لوگوں کی ان بحثوں پہ جس پہ وہ رمضان ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ آسمان و زمین کے برابر وسعتیں ہیں، رمضان کی فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، معافی ہے، استغفار اور اس کی قبولیت ہے، دعاؤں کے لیے بے شمار دروازے کھلے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی جنت میں میرے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تو جنت میرے کس کام کی؟ رمضان میں میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو رمضان کی فضیلتیں میرے اور آپ کی کس کام کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ بالمدینہ فقام علینا فقال، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے انی رأیت البارحۃ عجبا، لوگوں میں نے کل رات ایک عجیب معاملہ دیکھا، رأیت رجلا من امتی قد ہوا فی النار، میں نے اپنی امت میں سے ایک بندے کو دیکھا ہوا فی النار، وہ دوزخ میں گر رہا تھا۔ ہوا فی النار، دوزخ میں نیچے کی طرف گرنے کہتے ہیں، ہوا نیچے کی طرف گرتا جا رہا ہے۔ فجاءته دمعته التي بكى من خشیت اللہ عز وجل فاستنقذته من ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک بندے کو دیکھا جو دوزخ میں گرتا جا رہا ہے، اس کا ایک آنسو آیا جو اس کی آنکھوں سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے نکلا تھا، فاستنقذته من ذلك، اس آنسو نے اس بندے کو اس آگ سے بچا لیا۔ ایک آنسو، یہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ تیاری ہوگی تو آنسو نکلیں گے نا، احساس کے بغیر تو آنسو نہیں نکلتے۔ چلتا پھرتا بندہ تو نہیں روتا، اس کو دل پہ چوٹ لگتی ہے، مصیبت آتی ہے تو روتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ پیارا بچھڑ گیا، رونا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک بری خبر آتی ہے، صدمے کی آتی ہے، اس کا دل مضطرب ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں، وہ احساس دل پر طاری ہوگا تو آنسو نکلیں گے، اور احساس تب طاری ہوگا، وہ احساس طاری ہونے والے اسباب سے تعلق بنے گا تو وہ احساس جنم لے گا۔ کبھی رقص اور ڈرامے دیکھ کر بھی اللہ کی خاطر، اللہ کی خشیت سے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ نہیں آتے، بلکہ انسان اور اللہ سے دور ہوتا ہے اور شیطان کی وادی میں اور مگن ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے، مرہ، صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو اس دنوں آپ نے سوال کیا اس قبر والا کون ہے، اس قبر والا کون ہے؟ فقالوا فلان، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول فلاں فلاں بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا قیمتی جملہ ہم سب کے لیے، ایک بہت بڑی نصیحت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم،
2 رکعتیں آج اس مردے کے لیے، میت کے لیے، وہ تمہاری ساری دنیا سے زیادہ قیمتی اور زیادہ محبوب ہیں۔ وہ میت قبر میں خواہش کر رہی ہوگی، کاش کہ میں 2 رکعتیں مجھے مل جائے، ساری دنیا مجھ سے لے لو، مجھے 2 رکعتوں کا اجر ثواب مجھے یہاں پہ دے دو۔ آپ تو ابھی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں کرتے ہیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 36 پڑھیں، پڑھتے جانا، تعداد میں زیادہ نہ کھونا۔ یہ 2 رکعتیں مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا معمول ہے اور کتنے ہی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہو، آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعتیں پڑھ لینی ہے۔ یہ 2 رکعتیں نفل، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، صرف 2 رکعتیں اس میت کے لیے آج تمہاری ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی جنت بھی آ رہی ہے، لیکن اگر رمضان میں ہمارا نصیب نیکی کا ہے ہی نہیں اور جنت میں ہمارے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں، تو یہ موقع ہمارے کس کام کے؟ اگر ہم نے رمضان بس ایک واجبی سا شناختی کارڈ کہ ہم مسلمان، اذان سن لی، خاموش ہو گئے، جمعہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اپنے سارے معمولات وہی، اگر اسی طرح گزارنا ہے تو یہ رمضان کی فضیلتیں کس کے لیے بیان کریں؟ اس رمضان میں اگر رمضان میں کوئی عمل کرنا ہو تو اس کا کچھ حصہ، کچھ تیاریاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شعبان میں خاص کر روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اب اس رمضان میں ابھی سے اپنا رمضان سمجھ لیجئے گا کہ وہ شروع ہو چکا، تاریخ 1 سے ہوگا، لیکن اس کی آپ کی ذات اور شخصیت پہ اس کے اثرات اور اس کی تیاریاں نظر آنی چاہیے۔ یہ رمضان گزارنا ہے رب کے حضور روتے ہوئے، اپنا حساب کرتے ہوئے، قرآن سے، صرف قرآن سے اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑتے ہوئے، اور مسلسل اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نیکیوں میں مگن کرتے ہوئے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کو چھوڑ کر صرف وہ نیکی نہ بھی کرے، گناہوں کو چھوڑنے کا تہیہ کر لے کہ میں اس چیز کی طرف جو میری ذات میں ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، یہی اس کی نیکی ہوتی ہے۔ صرف نیکی کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ گناہ کو چھوڑ دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور جو عمل بطور خاص آج سے کثرت سے آپ نے کرنا ہے تاکہ دلوں میں احساس پیدا ہو، دل میں احساس پیدا ہونے کے لیے جو سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر پوچھا جائے کہ بتائیں دل میں رقت، نرمی، رب کی خشیت، جہنم کا ڈر، جنت کی امید، جنت کی طمع اور اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو سب سے بڑا عمل جو دل میں احساس پیدا کرتا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار اللہ کی تسبیح کی اپنی شان ہے، تعظیم کی اپنی شان ہے، اذکار کی اپنی شان ہے، لیکن جو استغفار کا صیغہ ہے قرآن اور حدیث میں سارے کا سارا مواد جمع کر لیجئے، سب سے زیادہ جو انعامات ہیں، سب سے زیادہ جو فضائل ہیں، سب سے زیادہ جو نفسیاتی مسائل کا علاج ہے، دلوں کا اطمینان ہے، جو سوچوں کو صراط مستقیم پہ ڈھالنا ہے، وہ استغفار سے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، لوگوں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم استغفار کرتے چلے جاؤ اور تمہارا رب تم پہ رحمت نازل کرتا چلا جائے۔ قرآن کا پیار دیکھیں، لولا تستغفرون اللہ، تمہیں کیا ہے، کیوں نہیں تم استغفار کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہیں رحمتیں ملتی جائیں۔ استغفار کے جو صیغے آپ کو یاد ہیں، جو الفاظ یاد ہیں، مسنون، استغفر اللہ مسنون لفظ ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ شاندار قسم کی فضائل کے ساتھ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیا ہی بات ہے، اس کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اس دعا کو سجدے کی اپنے اس کی شان ہے۔ جتنے بھی لوگ آج مسجد میں بیٹھے ہیں،
آپ نے آج سے استغفار کے الفاظ زیادہ کثرت سے ادا کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گفتگو کرتے، درمیان میں رکتے، کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں، نماز کے بعد، اذان سے، بس کام کرتے جائیں اور خاموشی سے استغفار کرتے جائیں۔ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب سے 70 سے زیادہ بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ استغفر اللہ کہا تو ایک بار ہو گئی، یعنی بار بار موقع ملتا ہے، میں ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتا چلے جاتا ہوں۔ آپ دکان میں ہیں، استغفار کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھے ہیں استغفار کر رہے ہیں۔ جو شخص استغفار کرے گا اور اس نے انسانی حقوق کو پامال کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت عطا کریں گے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے گا۔ جو گناہوں پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس گناہوں سے نکال کر اپنی رحمت کی طرف لے آئیں گے۔ جس کو جو طلب ہے اللہ وہ اس کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب سے معافیاں مانگنا شروع کر دو، تمہیں شاندار چیزیں عطا کرے گا، شاندار متاعا حسنا، بہترین چیزیں عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جب استغفار کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے تو پتہ لگ جائے گا اچھا میرا استغفار قبول ہو رہا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا من اکثر من الاستغفار، جس شخص نے اپنا معمول استغفار بنا لیا اور خوب استغفار کرنا شروع کر دیا، جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر تنگی سے رب کریم اس کو آزاد کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا۔ یہ استغفار کا معمول آپ لوگوں نے نماز کے بعد سے یہ سوچ لینا ہے کہ میں رمضان کے 30 دنوں سے پہلے یہ اپنا ایسا معمول بناؤں گا کہ میرا رمضان اور اس کے بعد میری زندگی استغفار کے ساتھ گزرتی چلی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کو استغفار سے اور اس کے ذکر سے تر فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان تسرہ صحیفته، جس شخص کو یہ پسند ہونا کہ جب اس کی موت ہو تو اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، وہ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے۔ من يحب ان تسرہ صحیفته، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، وہ استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ بڑی شاندار بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، لوگوں یہ جو قرآن ہے نا، جب اس کو پڑھتے ہو تو یہ تم لوگوں کو تمہاری بیماری بھی بتا رہا ہوتا ہے اور تمہاری دوا بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ اس میں تمہاری دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تمہاری بیماری بھی ہے اور تمہاری دوا بھی ہے۔ قتادہ سے لوگوں نے پوچھا بتاؤ قرآن پڑھتے ہوئے بیماری کیا نظر آتی ہے اور دوا کیا نظر آتی ہے؟ کہنے لگے اما داؤکم فالذنوب، لوگوں جو تمہاری بیماری ہے وہ تمہارے گناہ ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے مسلسل انسانی نفس، انسانی اندر کی باتیں انسان کو وہ جکڑ رہی ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کی بیماری اما داؤکم فالذنوب، تم لوگوں کی بیماری گناہ ہے، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالْإِسْتِغْفَارُ، اور اس کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے۔ قرآن کی آیات بار بار جو سب سے زیادہ حکم آتا ہے استغفار کا آ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی اپنی بیماری اور اپنے علاج کا احساس ہوا؟ ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، پیار سے، محبت سے آئینہ بنا کر، نور بنا کر قرآن کی آیتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیجئے اور قرآن کی آیتوں سے جڑ جائیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ، یہ قرآن کریم سے جن کی زندگیاں، جن کی سوچیں قرآن کریم کے ساتھ گزرتی تھیں، وہ بڑے قیمتی موتی نکال کے قرآن کے سمندر سے ہمیں دے کے گئے ہیں، اور ہم بد نصیب یہ ہیں کہ ہمیں موتی اور پتھر کے درمیان فرق ہی نظر نہیں آتا۔ وہ بتا رہے اکثر الاستغفار فی بیوتکم وعلی مواعدکم وفی طرقکم وفی اسواقکم وفی مجالسکم، لوگوں کوشش کیا کرو کہ جہاں پر بھی ہو استغفار کو نہ چھوڑو، کثرت سے کیا کرو، دکانوں میں بیٹھے ہو، گھروں میں ہو، دسترخوانوں پہ ہو، راستے میں ہو، سواریوں پہ ہو، استغفار کو اپنے ساتھ لے کے چلو۔
اپنی سانسوں کے ساتھ استغفار کو بسا لو. لا تدرون اینما کنتم فانکم ما تدرون متی تنزل المغفرہ. تم لوگوں کو نہیں پتا کہ کب مغفرت نازل ہو رہی ہو، کب رب کی رحمت تقسیم ہو رہی ہو، اور تمہارے وہ الفاظ وہ اس کے حقدار بن جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی شاندار اور استغفار کے الفاظ میں سب سے جو شاندار ان کا بادشاہ لفظ ہے، بادشاہ دعا ہے، وہ سکھائی تھی. اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار. آج کے خطبہ جمعہ کا پہلا ہوم ورک یہ ہے، آپ سب لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی توفیق سے استغفار کو کثرت سے معمول بنانا ہے. دوسرا جو میں آپ کے سامنے سید الاستغفار کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے لگا ہوں، جن کو یاد ہیں وہ نماز میں سلام سے پہلے اور بعد میں اس کا معمول بنا لیں، اور ویسے بھی معمول بنائیں. لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ آج جا کر رات سے پہلے ایک ایک جملہ کر کے 8-9 جملے یاد کر لینا. لیکن اس استغفار میں رب کا اور بندے کا تعلق اور واسطے دیکھنا. بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے پالنے پوسنے والے، وجود دینے والے، اس کو سنبھالنے والے آپ ہیں. وَأَنَا عَبْدُكَ، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی میں غلامی کروں. خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ، آپ نے میرا وجود بنا دیا ہے اور میں آپ کے ڈیوٹی پر معمور بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جتنا مجھ سے ہو سکے میں آپ کے ساتھ عہد پر قائم ہوں، آپ کے ساتھ وعدے پہ قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو برائیاں میں نے کی ہیں میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جو آپ کی نعمتیں مجھ پر ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، مجھے معاف کر دینا. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی معافی دینے والا ہے ہی نہیں. ننھے ننھے جملے ہیں. انا عبدک انت ربی خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ 8-9 جملے آپ نے یاد کرنے ہیں. نمازوں کو مضبوط کرنا ہے تو سلام پھرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے رہنا. جب نفل نمازوں میں سجدے میں جائیں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ 3 دفعہ کہہ دیا، 5-7 جتنی دفعہ کہہ دیا، پھر اس کو پڑھ لینا ہے. آپ کے قیام، آپ کے سجدے جب آپ کے قیام کے برابر ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت پوری ہوگی، ان کا قیام اور ان کے سجدے برابر ہوتے تھے. یہ خود پہ محنت کریں گے نا تو دین آپ کا اجلے گا. کسی پہ تنقید کرنے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک خاص کر ایک دعا اس لیے بتائی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں بھی استغفار ہے، اور اس کے بھی پیارے سے الفاظ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے نفس پر بہت زیادہ ستم ظلم کر بیٹھا ہوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، عاجزی ہے، اعتراف ہے، شرمندگی ہے، التجا ہے، بے بسی ہے. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں. ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا تو معافی دینے والا کوئی نہیں، نہ ابا کے حضور، نہ اماں کے حضور، نہ حکومت. آخرت کا معاملہ رب کے پاس. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، مجھے معاف کر دیں. صرف معاف نہ کر دیں، مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے کوئی خاص مغفرت مجھے عطا کر دیں. من عندک، اپنے پاس سے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اس دعا میں خاص بات ہے من عندک، اے اللہ اپنے پاس سے، اپنے ہاں سے اپنی خاص مغفرت عطا کر دیں. وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحمت کر دیں. انک انت الغفور الرحیم، آپ بے حساب
کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانا بانٹتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کروٹ لیتے ہوئے جب آنا شروع ہوں گے، آپ کو اپنے وجود کے اندر ایک نور محسوس ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو وہ نور عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله الذي عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدیث کے امام مالک وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہیں، حلقہ تھا، پرانا دور تھا۔ اتنی دیر میں اعلان ہوا کہ شہر میں دوسرے علاقے سے سامان تجارت آیا ہے، اور سامان تجارت کے ساتھ کچھ ہاتھی بھی آئے ہیں، اور ہاتھی ان لوگوں کے لیے ایک ایسا جانور تھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اعلان ہوا سارے ایک ایک کر کے کھسکتے گئے، اور کیا ہاتھی گزر رہے ہیں جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ سارے ایک ایک کر کے نکل گئے، استاد دیکھ رہے تھے، ایک طالب علم وہیں پہ بیٹھا تھا۔ وہ طالب علم وہاں پہ بیٹھا رہا، استاد نے پوچھا، سارے نکل گئے، یحییٰ تم کیوں بیٹھے رہے؟ وہ کہنے لگے اے استاد، میں اتنی دور سے سفر کر کے اپنے استاذ مالک کو دیکھنے اور ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے اس شہر نہیں آیا تھا۔ جئت لأرى مالکا لا الفیل، میں امام مالک سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ رمضان آپ کی زندگی میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی تماشے آئیں گے، نشریات کے آئیں گے، بحثیں آئیں گی، ٹی وی شوز آئیں گے، پرائز ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ آپ کے گھنٹوں ضائع کریں گے۔ شعبدہ باز قسم کے دین کے نام پر اپنی فالوئنگ کے چکر میں ایسی بحثیں چھیڑیں گے۔ 8 تراویح اور 20 تراویح کے جو مسائل ہیں ان کو ایک اختلاف بنا کر، تماشا لگا کر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ لوگوں کو بھڑکائیں گے۔ یہ تماشے، یہ بحثیں آئیں گی، لیکن رمضان آپ کی زندگی میں اس لیے نہیں آئے گا یا آ رہا کہ آپ اس میں اپنا آپ غرق کر دیں۔ کل ہمارے ساتھ ہمارے بھائی خواجہ شفقت موجود تھے، پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2-3 اور نمازی پچھلے رمضان موجود تھے، اچھی صحت میں تھے، آج نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا آخری رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں ہم جتنے اس حیثیت میں ہوں گے اس سے کم تر نیکی کی حیثیت میں چلے جائیں۔ کتنے ہی پچھلے سال حالت ہوش حواس میں تھے، اب کومے میں ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو چل کے آتے تھے، اب چل نہیں سکتے۔ امام مالک کے شاگرد کے سامنے ہاتھی آئے تھے، اس نے کہا تھا میرا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ میں حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ لوگ یہاں سے حرم شریف جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، 2-3 دن عمرے کی سارے کے سارا ایک کرنے کے بعد پھر بازاروں میں گھومے پھریں گے، پھر قرآن کو، پھر با جماعت نماز کو بھی ضائع کر کے وہ ادھر ادھر کے سیر سپاٹے کر کے اپنے عمرے کے دن بھی خراب کر دیتے ہیں۔ رمضان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، تماشے میں آپ نے اپنا ضائع کرنا ہے یا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑا کام یہ کیجیے گا کہ ٹی وی کی اسکرین کو اس کو بند کر دیجیے گا۔ اگر واقعی کوئی ایسا پروگرام ہے جس پہ قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہے اور سنجیدہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور مستند لوگ بیان کر رہے ہیں، اس پروگرام کو ضرور دیکھ لیجیے۔ لیکن اس پروگرام سے زیادہ قیمتی ہے کہ آپ خود قرآن پہ غور و فکر کر رہے ہوں۔ قرآن کی یہ رمضان کی جو دن ہیں اور راتیں ہیں، یہ قرآن کریم تلاوت کیے جا رہے ہیں، استغفار کیے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان
آپ کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہونا چاہیے. اللہ ایسا ہی کر دے. رب کریم جتنے گزشتہ رمضان گزرے ہیں، ہر آنے والا رمضان ہماری زندگیوں میں سب سے بہترین وہ رمضان کر دینا. اے اللہ ہمیں دین میں اور نیکیوں میں بھی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین اور نیکیوں میں عروج عطا فرما. عامل الصالحات والا بنا دے. اے اللہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما دے. اپنے گھر کا کلچر آج سے جا کے بنانا شروع کر دیں. جو معمول عبادتوں کے اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیں. تلاوتیں شروع کر دیجئے. استغفار کی تلقین کیجئے. بچے اگر ٹی وی اور سکرین کا شکار ہیں، ان کے سامنے بیٹھ جائیے، ان کو سمجھائیے. سختی نہ کیجئے، ان کے پاؤں پکڑ لیجئے، ان کے ہاتھ پکڑ لیجئے. ان کو پیار اور محبت سے دین کی طرف لے آئیے. اس رمضان میں انشاءاللہ نماز تراویح میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اوپر کا فلور تقریباً آخری مراحل میں مکمل ہو چکا ہے. اب دروازے اور کھڑکیاں لگنے کا کام ہے. اوپر بچوں کے لیے تراویح اسکول قائم کیا جائے گا. ان کی بچے آئیں گے، تھوڑی سی تراویح پڑھیں، زیادہ وہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن 12 سال سے کم بچے اوپر والے فلور میں جائیں گے. وہاں پر ان کو دینی مسائل، تربیت، کھیلیں، ان کے قرآن سے کچھ نہ کچھ جوڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں پہ اوپر سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد رحمت العالمین کے اس کونے میں، جو اس طرف کونا ہے، اس کے نیچے جتنا بھی خواتین کا جو حال ہے، اس حصے میں ایک سیل لگائی گئی ہے، جنت کی سیل. شہروں میں، بازاروں میں ہر کوئی اپنی اپنی سیل لگائے گا، مال بیچے گا، تجارت ہے، ہونی چاہیے. لیکن مسجد میں بھی ایک سیل لگائی گئی ہے، جنت کی سیل. وہ جنت کی سیل اس لیے ہے کہ اس میں کپڑے، ان سلے کپڑے، سوٹ، بیٹیوں کے لیے چوڑیاں، بچوں کے لیے تحائف، کھلونے، پرس، ان لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں. وہ یتیم بچے اور بچیاں اس مسجد میں آئیں گے. روزانہ تقریباً 100 یتیم بچوں اور بچیوں کو سوٹ اور عید کے تحائف ملیں گے. بیوہ خواتین آئیں گی، وہاں سے حاصل کریں گی. ان کی پورا سال رجسٹریشن کی گئی ہے، ان کو میسج کیے جا رہے ہیں. جو پہلے آئے تھے ان کو پہلے ملیں گے. ہمارا اندازہ ہے تقریباً انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 4000 سے زیادہ لوگوں کا سامان اس وقت جمع ہے، ترتیب دیا گیا ہے. یہ جنت کی سیل ان کے لیے ہے جو لے رہے ہیں اور جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے. اقامت صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام بنانے کے لیے مسجد میں ایک اور سہولت ہے. جو خاندان اپنی زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتا ہے، روزانہ 2 سے لے کے 4 بجے تک اسی مسجد میں بیٹھ کر زکوٰۃ تقسیم ہوگی. ان مستحق افراد میں ہوگی جو ہماری تحقیق کے مطابق واقعی مستحق ہیں. جو خاندان آنا چاہتا ہے، خواتین آنا چاہتی ہیں، اپنی زکوٰۃ لے کے آ جائیں. ہم نے لوگوں کو بلایا ہوگا جن کو ان کو زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے خود پکڑائیں. اس لیے خود پکڑائیں کہ امت کے ان نادار افراد کو احساس ہو کہ نمازی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں مسجد کا مقام بلند ہو، اس میں امام کا رتبہ بلند ہو، مسجدیں ہماری مرکز بن کے سامنے آئیں. اور جب ہم 4000 افراد کی نیت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی مدد کا یہاں سے انتظام ہوگا اور راشن اللہ کی توفیق سے ان کو پہنچے گا. یہ بچے، ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن سے میں ملتا رہا. اس سال پچھلے رمضان سے اب تک 13000 افراد سے میں باقاعدہ ملا ہوں، ان کے فارم بھر کے، ان کے بارے میں کمنٹس لکھ کر، ان میں سے پھر ہم نے لوگوں کو منتخب کیا ہے. یہ وہ بچے ہیں، وہ بیٹیاں ہیں جو باپ فوت ہوا، عید پہ ان کو کپڑے نہیں ملے، کئی سالوں سے نہیں ملے. وہ بیٹیاں آتی ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں کہ عید پہ کیا پہنا تھا، بتاتی ہیں کسی کے اتارے ہوئے کپڑے پہنے تھے. ایک تاجر نے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، اس نے 300 تھان بھیجے ہیں کہ یہ 300 تھان ہیں، ان بچوں کے لیے کپڑے آپ نے ان کو پہنچانے ہیں یا بنا کر دینے ہیں. یہ مسجدوں کے ذریعے اس شہر کا اعلان ہے، اس مسجد کا، کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، وہ بچے یہاں سے آ کے نیا کپڑا حاصل کر لیں. اللہ کی توفیق سے شوز بھی ان کو ملیں گے. ہم مسجدوں والے ان کو عید پر رونے نہیں دیں گے کہ اتنا چندہ تھا، اتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں، لیکن مجھے نئے کپڑے بھی نہیں ملے. وہ بیوہ خاتون جو اپنے بچوں کو اچھا کپڑا عید پہ نہیں پہنا سکتی، اس مسجد رحمت اللہ عالمین آ جائے، رب کے گھر آ جائے، اس کو انشاءاللہ مل جائے گا. جن لوگوں نے زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے بچوں کو لے کے آئیں. ان کو بتاؤ کہ بچوں زکوٰۃ یہ ہوتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے.
ان لوگوں کو عید سے رمضان سے 2 دن پہلے انشاءاللہ ہم راشن کی تقسیم شروع کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کبھی 50 کبھی 100 لوگوں کو اللہ کی توفیق سے راشن ملتا چلا جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو فطرانے کا نظام ہے، پچھلی دفعہ ہم 1600 لوگوں کی مدد کر سکے تھے آخری 3 دنوں میں۔ یہ جن کو رمضان میں راشن ملے گا، ان کی عید بھوکی نہیں ہوگی، ان کی عید پھیکی نہیں ہوگی، ان کو سویٹ بھی ملے گی، ان کو کھانے بھی ملیں گے، ان کو ڈشز بھی ملیں گی۔ زکوٰۃ کو اگر ہم 100 روپے آئے ہیں، 100 روپے انہی پہ خرچ کر دیں، ان کو اپنے انتظامی اخراجات پہ خرچ نہ کریں، اپنے بینر اور اپنی تشہیر پہ خرچ نہ کریں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تصویر پہ خرچ نہ کریں، بلکہ سارے گمنام ہو کے رب کے بندوں کو رب کا یہ سارے کا ساری مانتے بانٹتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے در کو بند نہیں ہونے دے گا، ان لوگوں کو دھکا نہیں کھانے دے گا۔ نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ اس سال نہ جانے کتنے لوگوں کے آپریشن ہوئے، کل بھی ایک ایسا شخص جو بالکل مفلوج ہو چکا ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ مسلسل جو ایسے تکلیف میں قصے آئے ہیں، کسی کی ٹانگیں جڑی ہیں، باپ مجبور ہے، بچے کی ٹانگیں نہیں کھول سکتے، مسجد رحمۃ اللہ علیہ طرف سے آپریشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فیضان کو جزائے خیر عطا فرمائے، سرجن ہیں۔ ڈاکٹر سمینہ خلیق ہیں، نیورو سرجن ہیں۔ نہ جانے کتنے ہمارے پاس 15 ڈاکٹرز کی لسٹ ہے، جو اس طرح مستحق شخص آتا ہے فوراً کو واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ بلا لیتے ہیں، لے آؤ، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ مفت یا معمولی خرچے پہ ان کے وہ آپریشن ہو جاتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے میں سے ہم دکھ اور تکلیف میں لت پت لوگوں کو نکال کر ہم ان کو سکون دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کام میں شامل ہیں، جو دنیا میں لوگوں کی تکلیفیں دور کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی آخرت کی تکلیفیں دور فرما دینا۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاۃ والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہماری نسلوں کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ اور معلمین اور معلمات کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہ معاف فرما۔ رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا لے، نیک کاموں میں شامل بنا لے، جو نیک کام کیا ہے اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، جہل سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ کا ہمیں اے اللہ نعمت دینے والے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ فرما دینا، اور لا الہ الا اللہ کے مطابق اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی بنانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں اگر ہم نے کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ رب کریم خواب میں ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں رب کریم ان کو رب کریم صحت عطا فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما، جن کے جسم میں کوئی سنگین بیماری بن رہی ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو ٹال دے، جو حادثہ ہے اللہ اس کو ٹال دے، جو جلنا ہے، گرنا ہے، ایکسیڈنٹ ہے، کٹنا ہے، اے اللہ لڑک سے رب کریم لڑکنا ہے، اے اللہ اس ایسے کسی بھی حادثے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے عطا فرما۔ اے اللہ تیری رحمت محسنین سے قریب ہے، اے اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرما لے اور اپنی رحمت کو ہم سب سے قریب فرما دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کی صحیح رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے بھائی خواجہ شفقت کی مغفرت فرما دے، جو قبر میں جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے پاس بیٹھتے تھے اب تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما دینا۔ اے اللہ ان کے سارے گھرانے پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ رب کریم جتنے بھی یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں، ان کا کوئی دور کا، نزدیک کا، چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی فوت شدہ ہے، زندہ ہے، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔